بیٹیاں، اپنی بہنیں، اپنی مائیں یقین مانیں ایک ایسا بھی لمحہ آئے گا وہ بات کریں گے لیکن اللہ ہماری زبان سے وہ لغت ختم کرے گا، وہ طاقت ختم کرے گا، ہم اپنی ان بچوں سے بھی بات نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت کو یاد کریں، اور کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اولاد کام آنے والی نہیں ہے، ازواج کام آنے والے نہیں ہیں، رشتے دار کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو وہ صرف ذات پروردگار ہے یا ذات چہدہ معصومین ہے۔ اللہ کے دربار میں جائیں خوش ہو کر جائیں، معصومین کے دربار میں جائیں خوش ہو کر جائیں، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی دولت اور ہو ہی نہیں سکتی۔ سلوات پڑھیں محمد کوشش کریں، اللہ کو منائیں، اللہ تو اپنے بندے کو سننے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صدقے نیت سے آپ اتریں اللہ کی دربار میں، صدقے نیت سے، میں نے کہا صدقے نیت سے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کہتے ہیں کس کو آئے؟ اگر ہمیں نماز کا اصل مقصد پتا چل جائے، نماز اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے، مجھے پڑھے گا اس جملے پہ، اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے، جس نبی سے راضی ہو جاتا ہے، کسی کو معراج پر کرانے کے لیے آسمان پہ بلاتا ہے، کسی کو معراج کروانے کے لیے دور پر بلاتا ہے، اور اگر بندوں میں سے اللہ کسی پر راضی ہو جائے اللہ اس کو مصلی عبادت پہ بلاتا ہے۔ اللہ کسی بندے سے اور نبی سے راضی ہو جائے تو اس کو معراج کروانے کے لیے مصلی عبادت پر بلاتا ہے کہ آجا تو کی معراج کر، مجھ سے بات کر، مجھ سے بات کر، میں سن رہا ہوں۔ ایک بڑا چھوٹے مثال کی دنیا پہ اگر کسی بڑے آدمی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم ادب سے بات کرتے ہیں، ادب سے ادب ہو کر ہم ان سے بات کرتے ہیں، لیکن کوئی جتنا بھی بڑا آدمی کہلوائے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کے دربار میں مصلی عبادت پہ آ گئے ہو نا، صرف اتنا سوچیں کہ میں کس کی دربار میں کھڑا ہوں، میں کس کی بارگاہ میں آ چکا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب ہم نیت کر کے اللہ اکبر کر لیتے ہیں، نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، پروردگار تو ہی سب سے بڑا ہے، تجھ سے کوئی بڑا ہو نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے۔ ہم نماز، اصل میں نماز کیا ہے؟ نماز عبادت ہے۔ ہم نماز کو عبادت سمجھ کر نہیں پڑھتے، نماز کو عادت سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے عادت؟ کیسے بچپن میں ابا پاپا ہمیں اٹھاتی تھی، اب وہ عادت بن گئی ہے۔ جب آپ جاتے ہیں مصلی عبادت پر، آپ جاتے ہیں مصلی عبادت تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کھڑے تو جسم جو ہمارا مصلی پر ہوتا ہے، ہم کیا کہاں ہوتے ہیں؟ اگر کوئی دکاندار ہے تو ذہن دکان پر ہوگا، سبزی فروش ہے تو ذہن سبزی فروش پر ہوگا، اگر کوئی کمپنی میں کام کر رہا ہوتا ہے تو ذہن کمپنی میں ہوگا۔ یعنی پورا توجہ انسان کا وہاں اپنی اپنی جاب کی طرف ہوتا ہے، یا اپنی دوستوں کی طرف ہوتا ہے، یا اپنے رشتے داروں کی طرف ہوتا ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ اصل اللہ کے دربار میں جب بندہ کوئی آتا ہے نا، روح والی عبادت ادا کرے۔ وہ روح والی عبادت کیا ہے؟ معصومی، مولا کائنات جیسی ہستی جو معصوم ہے، جب وضو کرتے تھے مولا کائنات
जिस्म कांप रहा है। यही इबादत है। क्या हम ऐसी इबादत करते हैं? क्या हमने खुद तवज्जो की? तो क्यों इबादत ऐसी नहीं आती हमें? सबब यही है कि हमने कभी गौर फिक्र नहीं किया। वो कौन सा गौर फिक्र करें कि हमारे पेट में जो लुकमा गया है, खाने का एहतराम, खाने के आदाब में से है। ये नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, हाथ धोकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, छोटे छोटे लुकमे खाकर, चबा चबा कर खाएं। ये आदाब है, लेकिन आज सबसे अव्वल तरीन जो आदाब है खाने का वो ये है, जब खाना खाने लगो, जब लुकमा तोड़ा, मुंह तक पहुंचाया, पहले ये सोचो कहीं ये लुकमा हलाल का है या हराम का है। जब तुझे पता चल चुका ये लुकमा हलाल का है, खाओ, फिर देखो तुम्हारी इबादत किस तरह हो रही होती है। परवरदिगार की बारगाह में आते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, बल्कि दिल कहेगा मैं अल्लाह से और बातें करूं, मैं अल्लाह से और बातें करूं, मैं अल्लाह से राज़ो नियाज़ करूं, मैं अल्लाह से इक़रार मोहब्बत करूं। कब? जब हमारा पेट हराम से खाली होगा। एक लुकमा हराम का 40 दिन दुआओं की, इबादतों की कबूलियत में रुकावट बनता है। एक लुकमा। अब जब एक लुकमा, फिर क्या कहते हैं कि अल्लाह दुआ करें हमारे हक में। हम तो तकरीबन 40 शब ज़ियारत आशुरा पढ़ रहे थे, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ कैसे कबूल होगी जब आदाब दुआ ही नहीं थी? मासूमीन फरमाया है जब आदाब दुआ में सबसे अव्वल तरीन ये है कि तुम सही तरीके से वुज़ू अदा करो। वुज़ू करने के बाद ये देखो कि तुमने कहीं एक भी लुकमा हराम का तो नहीं खाया। अगर एक भी लुकमा हराम का खाया है, 40 दिन तक तुम्हारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है, तुम्हारी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। तो हमें सबसे पहले आदाब यही है, खाने के आदाब में सबसे पहले यही है कि हम जो भी लुकमा खाएं ये देखें कि हलाल का है या हराम का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे है, हमने कभी गौर किया है? वाकया मैंने कहा कि अगर बर्तन पेट हलाल से पुर होगा तो उसको इबादत में सुकून होगा, सुकून मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ेगा। पूरे कायनात फरमाते हैं इदा कामतन बताताने, अगर यही बंदा जो सजदे नियत के साथ दोनों रकात ही नमाज पढ़ता है, पेट में हलाल है, वज़ू सही किया है, अल्लाह के दरबार में हाजिरी दे रहा है, अब ये खड़ा होता है अल्लाह के दरबार में, तवज्जो करेगा। पूरे कायनात का जुमला है। पूरे कायनात फरमाते हैं ये जो दो रकात की नियत कर रहा होता है, वइन्न जसदहु वथियाबहु वकुल्ल शैइन हौलहु युसब्बिहु, ये एक बंदा जो सिद्क़े नियत के साथ अल्लाह के दरबार में आ चुका है, ये खुद अकेला नमाज नहीं पढ़ रहा होगा। अब तो करिएगा जुमले पे, मौला का जुमला है ये। मैं तो यूं होगा कि वाकया सोने के पानी के लिखने जैसा जुमला है। मौला का फरमाते अगर सिद्क़े नियत के साथ हलाल पेट में हलाल चीज है और अल्लाह के दरबार में आ जाता है और ये अल्लाह के दरबार में खड़े होकर इबादत कर रहा होता है, मौला कायनात फरमाते हैं फइन्न जसदहु वथियाबहु वकुल्ल शैइन हौलहु युसब्बिहु, ये एक अकेला इबादत नहीं करता। फइन्न जसदहु, इसका पूरा जिस्म अल्लाह की इबादत करता है। फइन्न जसदहु वथियाबहु, सिर्फ जिस्म नहीं और उनके कपड़े भी अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। बल्कि न कपड़े खाली नहीं, खाली जिस्म नहीं, बल्कि इर्द गिर्द में जो दीवारें हैं, हर चीज उस ज़ात परवरदिगार की इबादत कर रही होती है। तो ये असल इबादत है। असल इबादत यही है कि इंसान अल्लाह के दरबार में पेश हो, अपने आप को पाक करके, लुक़्मे हराम से पाक करके परवरदिगार की बारगाह में आ जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी इबादत भी कबूल फरमाएंगे, उनकी जो भी हाजात होगी हाजात भी कबूल होंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस यही कोशिश करनी है कि हम अल्लाह के दरबार में जब आ चुके
اللہ نے بلایا ہے نا تو ہم حاضر ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ سوچیں کہ ہم کھڑے کس کے آگے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. کم از کم اتنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پہلے تو سوچنا ہے یہ چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ سامنے اس کے کھڑے ہیں, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ بھی نہ ہو تو اتنا تو سوچیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے ہم خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے رہیں اور یہ جو کلام کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے, الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, مالک یوم الدین جو یوم الدین کا مالک ہے. پھر کیا کہتے ہیں جب نماز عبادت کا پتہ ہوگا پھر کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور میرے کریم اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ جب عبادت کا لطف آئے گا تو بات کرنے میں مزہ بھی آئے گا, سننے والا بھی سنے گا اور بولنے والا بھی بولے گا میں کس سے بات کر رہا ہوں, وہ میری سن رہا ہے. اب اللہ کہے گا اچھا مجھ سے مدد چاہتے ہو, میری عبادت کر کے مجھ سے مدد چاہتے ہو, بتا تیری کیا میں مدد کروں. اب پھر وہی پتا کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم میں مدد فرما. صراط مستقیم انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک پہ بتاؤں گا یہ صراط مستقیم ہے کیا انشاءاللہ, کیونکہ بیان ختم ہونے والا ہے. تو اس لیے ایسا نگرامی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں صدق نیت کے ساتھ. جب اللہ کے دربار میں آئیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہماری عبادت بھی قبول فرمائیں گے, معصومین بھی ہم سے راضی ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ پاک ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. میرے کریم اللہ ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. جو مومن بیمار ہیں ان کو شفا کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو مقروض دار ہیں ان کا قرض ادا فرما. میرے کریم اللہ جو مومن مومنات پریشان حال ہیں جو یہاں پر جو بیٹھے ہیں میرے کریم اللہ میں اگر کوئی پریشان حال ہے میرے کریم اللہ ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرما. میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں اگر یہاں پر کوئی مومن بے اولاد ہے میرے کریم اللہ ان کو اولاد مہینہ عطا فرما. جن کو اولاد عطا کی ہے میرے کریم اللہ ان کی اولاد کو لے کے صالح بنا. میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے بارے امام کا جلدی ظہور فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا